آج ہم قصیدہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قصیدہ کے لغوی معنی جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسے مغز غلیظ کیوں کہا جاتا ہے۔ قصیدہ لامیہ، قافیہ و میمیہ کے بارے میں جانیں گے۔ قصیدہ کا موضوع اور قصیدہ کی قسموں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ قصیدہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جس کے بطن سے غزل جیسی شاندار صنف پیدا ہوئی ہے۔ یعنی غزل جو کہ اتنی شاندار صنف سخن ہے، یہ قصیدہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا اس کی حیت جو ہے بڑی حد تک وہی ہے جو غزل کی حیت ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مغز غلیظ کے آتے ہیں۔ تو مغز مز کیا ہوتا ہے؟ مغز مز ہوتا ہے دماغ، بھیجا، اور غلیظ کے معنی آپ جانتے ہیں گندا بھی ہوتا ہے، ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن غلیظ کا ایک معنی گاڑھا بھی ہوتا ہے، یعنی گاڑھا مغز۔ گاڑھا مغز یعنی کیا ہوا؟ انسان کا دماغ یا بھیجا۔ تو قصیدہ کو مغز غلیظ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے پڑھا تو ہے کہ قصیدہ کے لغوی معنی مغز غلیظ کے ہیں، مغز غلیظ کے بھی لغت میں یہ معنی ملتے ہیں۔ تو اس کو مغز غلیظ کہتے کیوں ہیں؟ تو اس کو مغز غلیظ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ جو ہے اپنے نادر اور بلند مضامین کی وجہ سے تمام اصناف سخن میں وہی فوقیت رکھتی ہے، وہی درجہ یہ رکھتی ہے جو انسان کے ذہن میں، انسان کے ویسے تو تمام اجزاء جو ہیں ایک اہم پارٹ ہیں، ایک اہم عضو ہیں، لیکن انسان کے تمام اعضاء میں جو اہمیت جو انسان کے دماغ کی ہے، وہی اہمیت جو ہے تمام اصناف سخن میں قصیدے کی ہے۔ تو قصیدے کی اہمیت کو ظاہر کرنے میں، قصیدے کی اہمیت و فوقیت کو دکھلانے کے لیے قصیدے کا نام جو ہے مغز غلیظ کہا گیا ہے۔ قصیدے کو قصیدہ نام رکھ کر مغز غلیظ کہا گیا ہے۔ تو قصیدہ کو مغز غلیظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے جسم میں جو حیثیت دماغ کی ہے، وہی حیثیت تمام اصناف سخن میں قصیدہ کی ہے۔ ایک تو یہ قصیدہ کا لغوی معنی بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ لفظ قصیدہ کی ایک اور توجیہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ ایک اور بیان کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لفظ قصد سے مشتق ہے۔ یعنی قصد سے مشتق یعنی جب شاعر کسی کی مدح کرتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے، یا کسی کی ذم یعنی برائی کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے ارادہ کر کے ہی کسی کی تعریف کرتا ہے، اور اپنے ارادے کے ساتھ ہی کسی کی ذم کرتا ہے، کسی کی برائی بھی کرتا ہے۔ تو قصیدے کے لغوی معنی میں مغز غلیظ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قصیدہ جو ہے قصد سے مشتق ہے، یعنی شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی کسی کی تعریف کرتا ہے، اور ارادے کے ساتھ ہی وہ کسی کی برائی بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا قصیدہ لامیہ، قافیہ، میمیہ، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ نظم کی طرح قصیدہ بھی جو ہے اپنے خیالات و مضمون میں مربوط اور مسلسل ہوتا ہے، یعنی قصیدہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک پوری نظم ہوتی ہے، اس لیے اس میں اپنے موضوع کے لحاظ سے ہر قصیدے کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سودا کا قصیدہ لے لیں کہ تضحیک روزگار ہے، در منقبت حضرت علی ہے، یا در مدح بہادر شاہ ظفر ہے، جس طرح سے یہ تمام قصیدے ہیں، تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ لیکن آپ نے اس کے علاوہ یہ بھی سنا ہوگا قصیدہ لامیہ، قافیہ، میمیہ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ قصیدے کے جو قافیہ ہوتا ہے، قافیہ کے آخری جو حرف ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے یہ نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سودا کا یہ قصیدہ لے لیں کہ اٹھ گیا بہمن و دیکھا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل، عمل اور مستاصل آخر میں لام آیا تو یہ قصیدہ لامیہ ہو گیا، یعنی قافیے کے آخر کا جو حرف ہوتا ہے اس کی مناسبت سے ہم اس کو وہ نام دیتے ہیں۔ یہ جیسے آپ یہ لے لیں کہ ہے پرورش سخن کی مجھے ابھی اپنی جاں تلک، جو شمع زندگانی ہے میری زباں تلک، تو اس میں آخر میں کاف آیا ہے تو یہ قصیدہ قافیہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اب ہم قصیدے کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو کوئی جو قصیدہ جو ہے یہ اردو میں فارسی کے ذریعے سے آیا ہے۔ قصیدہ جو ہے عرب کی پیداوار ہے، عربی زبان کی پیداوار ہے، عربی کے بعد یہ فارسی میں آیا ہے، اور فارسی کے بعد یہ فارسی کے ذریعے، فارسی کے تفصل سے یہ اردو میں آیا ہے۔ تو جب یہ عربی شاعری میں تھا تو اس قصیدے کا موضوع بہت وسیع تھا۔ عربی شاعری میں قصیدے کا موضوع بہت وسیع تھا،
اس میں شاعر جو تھے اپنے ذاتی تجربات کو اور احساسات کو بھی بیان کرتے تھے، اپنی زندگی میں پیش آنے والے روزمرہ کے واقعات کو بیان کرتے تھے، ملکی اور قومی حالات و مسائل پر بھی یہ نظر رکھتے تھے، اور مناظر فطرت اور عشق کے وارداتوں کو بھی یہ بیان کرتے تھے قصیدے میں۔ لیکن اردو قصیدے میں جو اس کا عام میدان رہا ہے، عام جو موضوع رہا ہے، یا تو وہ کسی کی تعریف کی گئی ہے، یا تو وہ مدح رہا ہے، یا کسی کی ذم کیا گیا ہے، یا اس میں کسی برائی شامل رہی ہے۔ یہ اس کے دو موضوع خاص رہے ہیں، اور موضوع کی یہ خصائص جو تھے، یہ موضوع کی یہ تخصیص جو کیفیت اردو میں آئی ہے، یہ فارسی قصیدوں کے توسط سے آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے عربی کی پیداوار ضرور ہے، لیکن اردو میں قصیدہ جو ہے فارسی کے توسط سے داخل ہوا ہے۔ تو فارسی میں یہ چیز تھی کہ فارسی میں جب کسی کی جو قصیدے کا عنوان تھا، یا تو کسی کی تعریف کی گئی تھی یا کسی کی ہجو کی گئی تھی، اور اس میں بھی مبالغہ آرائی تھی، تو یہ تمام چیزیں بھی اردو میں آ گئی ہے۔ اور ایسے اگرچہ قصیدے کا تصور بالعموم مدح اور ذم کے مضامین سے وابستہ ہے، مگر اس میں بھی موضوعات کی فقدان نہیں ہے۔ چنانچہ آپ اردو اور فارسی میں بہت سے ایسے قصیدے پائیں گے جس میں کسی کی نصیحت کی گئی ہے، اخلاق و حکمت کی بات کی گئی ہے، بہار کی کیفیت بیان کی گئی ہے، یا زمانے کی گردش وغیرہ کو موضوع بنایا گیا ہے، یا کسی بزرگان دین کے اوصاف حمیدہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ چیزیں بھی آپ کو قصیدے میں ملیں گی۔ لیکن اب ہم قصیدے کی جو دو قسمیں یہاں میں نے لکھی ہیں، تمہیدیہ اور خطابیہ، ایسے تو مختلف خصائص اور قسموں کے لحاظ سے قصیدے کی کئی اور بھی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن میں ابھی یہاں پہ آپ کو پہلے تمہیدیہ اور خطابیہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں کہ اس کو میں بہت بڑھا چڑھا کر بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں آسانی سے آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں قصیدے کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں: تشبیب، گریز، مدح، دعا یا حسن طلب۔ تو اگر جس قصیدے میں تشبیب اور گریز ہے تو وہ قصیدہ جو ہے تمہیدیہ کہا جائے گا، اور جس قصیدے میں تشبیب اور گریز نہیں ہے، ڈائریکٹ ممدوح کی مدح سے سٹارٹ کیا گیا ہے، تو وہ قصیدہ جو ہے خطابیہ کہا جائے گا۔ تشبیب اور گریز کیا ہے؟ تشبیب میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے الگ الگ طرح کے عنوانات کو بیان کرتا ہے، یعنی موسم بہار کے بارے میں بتا رہا ہے، یا کسی کے عشق کے بارے میں بتا رہا ہے، کسی کی نصیحت کچھ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تشبیب میں۔ تشبیب کے بعد گریز آتا ہے، یعنی تشبیب کے بعد شاعر جو ہے مدح کی طرف آتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ مدح شروع نہیں کرتا ہے، بلکہ باتوں سے بات پیدا کرتے ہوئے وہ مدح کی طرف آتا ہے۔ تو یہ باتوں سے جو بات پیدا کرتا ہے تشبیب سے مدح کے لیے آنے کے لیے، تو وہ چیز گریز کہلاتی ہے۔ تو یہ تشبیب اور گریز اگر قصیدے کے اندر ہے تو یہ قصیدہ تمہیدیہ ہے، یعنی تمہیدیہ کے طور پہ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں تمہید کے طور پہ۔ اور اگر شاعر آتا ہے اور شاعر شروعات سے ہی ممدوح کی تعریف بیان کرنا شروع کرتا ہے، یعنی ڈائریکٹ مدح سے شروعات کرتا ہے، تو پھر یہ خطابیہ ہے۔ یعنی یہ قصیدہ کی دو قسمیں، یہ ظاہری شکل کے اعتبار سے تمہیدیہ اور خطابیہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں جو بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو قسمیں ہیں، یعنی مدحیہ ہے، یعنی کس میں شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کی اسی طرح سے ہجویہ ہے جس میں شاعر کسی کی برائی کرتا ہے، جیسے تضحیک روزگار ہے۔ اسی طرح سے واضیہ ہے جس میں شاعر کسی کو نصیحت کرتا ہے، پند و نصیحہ کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بیانیہ ہے جس میں شاعر مختلف قسم کے کیفیات کو، رنگا رنگی کو، اور مثلاً کی بہار کے موسم کو اور عصری حالات کا اور واقعات کا تذکرہ کرتا ہے، یا شہر آشوب کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بیانیہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے بہاریہ ہے، یعنی بہار کے مضامین کو اگر شاعر اپنے تشبیب میں کھینچتا ہے تو یہ بہاریہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے شاعر ایک عشقیہ ہوتا ہے، عشقیہ تک ایک قسم بھی ہوتی ہے جس میں شاعر حسن و عشق کی عاشقی کے بیان کو برتتا ہے۔ اسی طرح سے حالیہ ایک قسم ہوتی ہے جس میں شاعر جو ہے اپنے ذاتی حالات و کیفیات کو بیان کرتا ہے اور زمانے کی شکایت وغیرہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایسے قصیدے کو قصیدہ حالیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک قصیدہ ہوتا ہے فخریہ، کہ اگر کسی قصیدے کی تشبیب میں قصیدہ جو ہے اپنی سخنوری، اپنی علم ذاتی، فنی بصیرت و مہارت کو، اپنے شخصیت اور کردار کو، اور اپنے امتیازات و کمالات کا ذکر فخریہ انداز میں کرتا ہے، تو یہ ایک فخریہ، یہ قسم فخریہ بھی کہلاتی ہے۔ تو یہ کچھ قسمیں میں نے آپ کے سامنے قصیدہ کے تعلق سے رکھی ہے، اور قصیدہ کے لغوی معنی مغز غلیظ کیوں کہا جاتا ہے، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور قصیدہ کے تعلق سے اور بھی اہم باتیں جلدی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسے قصیدہ کے اجزاء ترکیبی جو ہیں ان کو، جیسے تشبیب، گریز، مدح، دعا یا حسن طلب،
مطلب اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے اس کو سمجھا جاتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر اردو قصیدے کا جو ارتقاء ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل پر اگر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہیں گی.